علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں رات کے تقریباً 3:45 بجے ہیں جب میں یہ لائیو ویڈیو کر رہا ہوں. انتہائی دکھی دل کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب اب نہیں رہے ہیں. انہیں قتل کر دیا گیا ہے. ان کے قتل کے حوالے سے پہلے شکوک و شبہات تھے. میرے پاس یہ خبر کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ چکی ہوئی تھی ناظرین، لیکن نہ صرف سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈنگ ہے ناظرین، بلکہ جو سینئر صحافی ہیں، جو کولیگز ہیں، وہ کولیگز جو ارشد شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، ان تمام نے تصدیق کر دی ہے کہ ارشد شریف صاحب اب دنیا میں نہیں رہے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کی کچھ ڈیٹیلز ابھی میرے پاس آئی ہیں، باقی ڈیٹیلز جیسی میرے پاس آئیں گی میں آپ کو دے دوں گا ناظرین. کہا یہ گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں گولی مار کے شہید کیا گیا ہے. جی ہاں، کینیا میں یہ ہوا ہے واقعہ. ارشد شریف صاحب کچھ ہفتے پہلے پاکستان چھوڑ کے لنڈن شفٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور یہاں پہ کچھ صحافی بتا رہے ہیں، مہر بخاری صاحبہ کا ٹویٹ ہے یہ. مہر بخاری یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے باقاعدہ کچھ عرصہ پہلے، ان کی بات ہوئی ہے ارشد شریف صاحب سے. وہ بالکل ٹھیک تھے اور وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اور پھر انہوں نے کینیا کا سفر کیا، اور کینیا کے شہر نیروبی میں، وہ کیپٹل ہے کینیا کا نیروبی، وہاں پہ موجود تھے. اور بعض خبریں یہ آ رہی ہے کہ ان کو سنائپر کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا ہے. سنائپر جو ایک بہت دور سے جس پہ گولی چلائی جاتی ہے، وہ انہیں قتل کیا گیا. یہ ابھی غیر مصدقہ بات ہے کہ ان کو قتل کیسے کیا گیا، لیکن اس فی الحال یہ کنفرم ہو چکا ہے. نہ صرف یہ سینئر صحافیوں نے کنفرم کیا ہے، بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے. میں آپ کو ان کی ٹویٹس پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں، کچھ میرا انٹرنیٹ سلو چل رہا ہے، ٹویٹس پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں آپ کو ناظرین، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کی فیملی نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ ارشد شریف صاحب اب دنیا میں نہیں رہے ہیں. ان کو وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا ناظرین. اچھا، اب یہاں پہ محمد مالک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب، اچھا اگین وہ لفظ اسیسنیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اسیسنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی سپاری دے کے قتل کروانا. میں ابھی ایسے کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچوں گا کہ کسی نے کسی کو سپاری دی اور سپاری دے کے ارشد شریف صاحب کا کینیا میں قتل کرایا گیا. اور یہاں پہ اگین ہوا یہ ہے کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلنے لگ گئی ہے. ایک بڑے ادارے کے سربراہ کا نام لیا جا رہا ہے، ان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اور اس قتل کا الزام ان پہ دھرا جا رہا ہے. مجھے اس بات کا نہیں پتا، نہ ہی میں ایسے کسی کنکلوژن پہ جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہوں، نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہ محمد مالک صاحب نے کہا ہے. اور یہاں پہ مرتضیٰ علی شاہ ہے، یہ لنڈن بیسڈ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیملی سورسز اینڈ کولیگز ہیو کنفرمڈ جرنلسٹ ارشد شریف جو ہے وہ کینیا میں مارے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ وہ کینیا میں مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد اگین ایک سوشل میڈیا سمیرنگ کیمپین شروع ہو چکی ہوئی ہے. وجاہت کاظمی صاحب ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی ان کے ٹویٹر پہ ٹک لگا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ارشد شریف صاحب اب نہیں رہے ہیں. پھر یہاں پہ احتشام الحق صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں. رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ رائے ثاقب کھرل صاحب یہ بھی صحافی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نیروبی جو ہے، جو کیپٹل ہے کینیا کا، وہاں پہ ان کو سنائپر کے ذریعے مارا گیا ہے. جب کسی کو سنائپر کے ذریعے مارا جاتا ہے تو وہ اسیسنیشن میں آتا ہے، یعنی کسی اجرتی قاتل کے ذریعے ان کا قتل کروایا گیا ہے. اگر یہ ایسا ہے تو آپ جو کامنٹس میں لکھ رہے ہیں انبیلیویبل، کی واقعی میرے لیے انبیلیویبل بات ہے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا اس بات پہ کہ واقعی ایسا ہوا ہے. مجھے میرے یقین سے باہر ہے یہ چیز. یہ رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسیم زہرا صاحبہ، وہ بھی یہی کلیم کر رہی ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو مار دیا گیا ہے اور وہ اب دنیا میں نہیں رہے ہیں. اور عالمگیر خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہی سوال میرا ہے. میں اس وقت اپنے سامنے ٹی وی چینل لگا کے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اس وقت ایئر بائی چل رہا ہے، اور ایئر بائی نے اب جا کے آدھے گھنٹے کے بعد، یہ ابھی ٹکٹ چل رہا ہے میرے سامنے، ایئر بائی نیوز سے منسلک اینکر پرسن ارشد شریف حادثے میں شہید ہوئے ہیں. اچھا، ایئر بائی کہہ رہا ہے حادثے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ ارشد شریف صاحب کے جو کولیگز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولی ماری گئی ہے، انہیں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اب اس کو مین سٹریم میڈیا اس کو نہیں چلا رہا تھا. پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی خبر ہے, مین جو سٹریم میڈیا ہے وہ کیوں نہیں اس کو چلا رہا. اب جا کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ, اور سامنے میرے اس وقت ایئر بائی لگا ہوا ہے. اب جا کے میرے پاس کئی 2:45 خبر آتی ہے رات کے, اور یہ 3:45 ہو چکے. 1 گھنٹے کے بعد ایئر بائی نیوز نے یہ بات چلانا شروع کی ہے, اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ حادثے میں شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہاں پہ مہر بخاری, محمد مالک, وسیم بادامی کا ٹویٹ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وسیم بادامی نے بھی یہی کہا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہاں پہ وسیم بادامی صاحب کا ٹویٹ میرے سامنے آ جائے گا. عمران ریاض خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے, اور یہاں پہ مہر بخاری, وسیم بادامی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے, وہ حادثے میں شہید نہیں ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ایئر بائی نیوز ایسی خبر کیوں چلا رہا ہے, یا باقی ٹی وی چینلز حادثے کی بات کیوں کر رہے ہیں, جبکہ ارشد شریف صاحب کے اپنے جو کلوز کولیگز ہیں, جن میں خاور گھمن صاحب بھی آتے ہیں, جن میں مہر بخاری صاحبہ آتی ہے, وسیم بادامی صاحب آتے ہیں, یہ سب جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے گولی لگنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, مزید ایئر بائی کہہ رہا ہے کہ مقامی پولیس نے اس کی تصدیق کر دی ہے, کینیا میں ان پر یہ ہوا ہے. اچھا, اگین اس وقت جو ہے وہ پوری قوم افسردہ ہے, تمام میڈیا چینلز افسردہ ہیں. ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام تھے, اور یہ ایک بڑی انبلیویبل بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کس طرح سے آپ تک پہنچاؤں خبر کو. میں خود ایک شوق میں چلا گیا جب میں نے یہ خبر سنی. ناظرین, ارشد شریف صاحب کو کینیا میں مار دیا گیا ہے. اچھا, اگین نیروبی میں وہ حادثے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں, یہ ایئر بائی نیوز کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں تھوڑی مزید ابھی ڈیٹیلز آ جائیں گی, کیونکہ جب انیشل سٹوری آتی ہے تو وہ بڑی کچی پکی سی ہوتی ہے. وہ شہید ہو چکے ہیں یہ تو کنفرم ہے, ان کو گولی لگی یا کسی حادثے میں شہید ہوئے, اس میں بھی کنفیوژن پایا جا رہا ہے. ارشد شریف صاحب کے جو کلوزسٹ کولیگز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, میرے سامنے ٹویٹر موجود ہے, ٹویٹس موجود ہیں ان کے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گولی لگی ہے. ایئر بائی نیوز جس سے وہ وابستہ رہے ارشد شریف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حادثے میں شہید ہوئے ہیں. کچھ دیر میں ڈیٹیل پتہ چل جائیں گی. اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں, آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا, یا پیج کو فالو کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ ہوا کیا ہے, یہ ڈیٹیل اس کی ہے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لاس ہے, اور پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا لاس ہے یہ. اور اگر تو ایک قتل ہوا ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس کو اساسینیشن لکھ رہے ہیں, اگر تو یہ قتل ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی ہاں, میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ لائیو کامنٹس بھی کر رہے ہیں. انتہائی افسوس ہوا ہے, مطلب میرا یقین کریں, میرا اپنا دل پھٹ رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, ملنے کا موقع ملا, استاد کی حیثیت رکھتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہ خبر اس پہ مزید کیا بات کروں. میرے لیے اس وقت جو ہے وہ یہ انتہائی دکھ دینے والی بات ہے جناب. تو کیا کہیں, اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں, اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو میں تھوڑی دیر میں اس کی مزید ڈیٹیل لے کے آتا ہوں. میں شاید دوبارہ لائیو آ جاؤں گا, یا میں ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دوں گا, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اب میری کوشش ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ کروں, اس پہ کچھ ڈیٹیل حاصل کروں, مزید ڈیٹیل حاصل کروں, کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اور ڈیولپنگ سٹوری میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ ٹیون ان رہیے گا میرے چینل سے, میرے فیس بک پیج سے. انشاءاللہ میں بہت جلد حاضر ہوتا ہوں.